الحمد للہ الذی کشف لأولیائہ بباطن ملکوتہ وکشف لأصفیاء سرائر جبروتہ وأراک دم المحبین بسیف جلالہ وأذاک سر المشتاقین بروح وصالہ هو المحیی لموات القلوب بانوار ادراکہ المتنفس لها براحة روح المعرفة بنشر اسمائہ الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد درود و سلام اس ہستی پر جو کائنات کی جان ہے۔ اس مشکل گھڑی میں لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اس مشکل گھڑی میں لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اس مشکل گھڑی میں لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ سید حجویر امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، اسی طرح اللہ سے صلح کے لیے توبہ شرط بھی ہے، فرض بھی ہے۔ آؤ اللہ سے صلح کر لیں، آؤ اللہ سے صلح کر لیں کہ ہمارے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ حضرت صوفی باصفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو گناہ کر بیٹھے تو پھر اس گناہ کا اپنے اللہ کو گواہ بنا کہ مالک مجھ سے یہ بھول ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہوئے، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر اس سے، اس کی توفیق سے عہد کر اس سے، اور پھر ڈٹ جا اس پر۔ یہی توبہ ہے۔ آؤ آج عہد کریں کہ اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ توبہ کا لغوی مطلب پلٹ آنا ہے۔ پلٹ آئیں اپنے اس وعدے کی طرف جو ہم یوم الست کر کے آئے تھے، الست بربکم، کہ تو ہمارا رب ہے۔ جب اقرار کیا تو اس اقرار میں یہ بھی تھا کہ تیری نافرمانی نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، کم نہیں تولیں گے، بے حیائی اور لاہ و لعب میں زندگیاں نہیں گزاریں گے، تیری اطاعت و فرما برداری اور تیری بندگی کریں گے۔ آؤ اپنے عہد کی طرف لوٹ آؤ، اپنے عہد کی طرف لوٹ آؤ۔ اس مشکل گھڑی میں لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ سید حجویر کشف المعجوب میں، کشف الحجابات میں، معرفت کے باب میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خلق سے کہا، مخلوق سے کہا، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں تم نے میری ویسے قدر ہی نہیں کی جیسی میری قدر کا حق تھا۔ تو نے میری معرفت، تم لوگوں نے میری معرفت، تم لوگوں نے میری پہچان ہی حاصل نہیں کی جیسا میری پہچان کا، جیسی میری معرفت کا حق تھا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کر لیتے تو سمندروں پہ چلنے لگ جاتے، ان کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ آؤ آج اللہ سے اللہ کی پہچان مانگیں، اللہ سے اللہ کی معرفت مانگیں کہ ہماری دعاؤں میں وہ اثر پیدا ہو جائے کہ آج کرونا جیسی جو بیماری آئی ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے۔ مومن اگر اللہ کو پہچان لے تو ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، ابھی ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ مہربانی کر دیتا ہے۔ آؤ ایمان کی طرف پلٹ آؤ، آؤ ایمان کی طرف پلٹ آؤ۔ لوگوں اس مشکل گھڑی میں اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ سے صلح کیا ہے؟ نماز 5 گانا۔ اللہ سے صلح کیا ہے؟ سچ بولنا۔ اللہ سے صلح کیا ہے؟ فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، لاو لاب سے موڑ لینا۔ اللہ سے صلح کیا ہے؟ اللہ سے جفا نہ کرو، اللہ سے وفا کرو۔ جب کوئی اللہ سے الست بربکم کا وعدہ توڑتا ہے تو اللہ سے جفا کرتا ہے۔ جب اللہ سے جفا کرتا ہے تو پھر مصیبتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ ماں کی کوکھ میں جو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، دنیا میں کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دنیا اسباب کا جہاں ہے، یاد کرو وہاں تو ہمارا منہ بھی سلا ہوا تھا، وہاں تو ہمارے کان بھی بند تھے، وہاں تو ہماری آنکھیں بھی بند تھی، وہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمیں وہاں تنہا نہیں چھوڑا، یہاں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بھوک کا غم نہ کرو، بھوک کا خوف نہ کرو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مجذوب اللہ کے ولی تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بہلول کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر گندم کا دانہ 100 درہم کا بھی ہو جائے تو اللہ روزی دے گا۔ روزی کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ سے وفا کا وعدہ آپ نے کیا، الست بربکم۔ روزی کی فکر نہ کرو، اس حالات میں بھی وہ آپ کے گھروں میں روزی پہنچائے گا۔ آج اپنے اپنے پیمانے چیک کرو۔ اگر تو اس مصیبت نے تمہیں اللہ کے قرب میں کر دیا تو تم سمجھو یہ آزمائش ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں، اگر مصیبت انسان کو، اگر مشکل وقت انسان کو اللہ کے قرب میں لے جائے تو یہ اللہ کی طرف سے
بندہ مومن کی آزمائش ہے اور اللہ سے جدا دور کر دے تو پھر اس کے گناہوں کی سزا۔ آج اس مہلک بیماری کرونا وائرس میں چیک کرو اپنے آپ کو کہ کیا تمہیں اللہ کی قربت میسر آئی ہے؟ جس کو اللہ کی قربت میسر آئی ہے اس کے لیے آزمائش ہے، اور جو اللہ سے دور ہوا اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ آج اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ سے صلح کر لو لوگوں، اس مشکل گھڑی میں اللہ سے صلح کر لو لوگوں، اس مشکل گھڑی میں اللہ سے صلح کر لو لوگوں، اس مشکل گھڑی میں اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ سے صلح کرنا کیا ہے؟ اپنے بھائی کا خیال کرو، کوئی ساتھ بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، کوئی مشکل میں تو اس کی مشکل دور کرو۔ اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ اولو الامر جو فرماتے ہیں ہمارے حکمران بھی اولو الامر ہیں اور ہمارے مفتیانی کرام بھی اولو الامر ہیں۔ یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں کوئی فیصلہ دیتے ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، سننی چاہیے، اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں نہ سنیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں، مانیں تو پھر ہم سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دے رہے ہوں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی حکم دیتے ہیں۔ حکومت مفتیان کرام سے جو لوگ دین جانتے ہیں ان سے بار بار مشاورت کرتی ہے، پھر کوئی حکم صادر کرتی ہے، تو اس طرح بے جا تنقید نہ کیا کریں، بات کو سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ڈھیر ساری آسانیاں پیدا کر دے۔ اور یاد رکھیں پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول ہے، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ اللہ کے نور کو کیا زوال ہو سکتا ہے؟ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اور انہوں نے تشبیہ دی ہے نور سے کہ پاکستان نور ہے، نور کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت کرے۔ اس کڑے وقت میں واصف علی واصف صاحب کا قول یاد رکھیں، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے خیالات اپنے رحمان کی طرف رکھیں جو ماں کی کوکھ میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا تو اسباب کا جہان ہے، یہ وہ آپ کو یہاں کیسے تنہا چھوڑے گا؟ اس مشکل گھڑی میں لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اس مشکل گھڑی میں لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اس مشکل گھڑی میں لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ لاک ڈاؤن ہے، اپنے گھروں میں بند ہو، آج اپنے عمدہ اخلاق کو شو کرو۔ آج پتہ لگے گا کس کے اخلاق اچھے ہیں، آج پتہ لگے گا کس کے اخلاق برے ہیں۔ کشف المحجوب میں سید حجویر تصوف کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ تصوف عمدہ اخلاق کا نام ہے، اور تم سے وہ آگے ہے جس کے اخلاق تم میں زیادہ اچھے ہیں، وہ زیادہ اخلاق والا ہے۔ تصوف میں تم سے وہ آگے ہے، یعنی کہ وہ سالے چہارم کا طالب علم ہے، اگر تمہارے اخلاق کچھ کم ہے تو تم سالے سوم کے طالب علم ہو۔ اسی طرح یہ بڑھتے جاتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ عمدہ اخلاق کا نام۔ اپنے اخلاق عمدہ کرو، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے غلطی ہو جائے جلدی سے معذرت کر لو، جلدی سے توبہ کر لو، اللہ پسند کرتا ہے۔ گھروں کا ماحول اچھا رکھو، یہ وقت ہے آپ کی تعلیم کو شو کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا، تاجر ہونے کا، با اخلاق عمدہ اخلاق والا ہونے کا پتہ لگے گا، کیونکہ آپ گھروں میں بند ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ بادشاہ کا ایک درویش دوست تھا، تو کیا دیکھتا ہے بادشاہ کی وہ بازار سے روتا ہوا، بادشاہ کی سواری گزری تو وہ درویش بازار سے روتا ہوا نکلا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں سے اللہ کی صلح کروا دوں، میں نے بڑی کوشش کی، ہر فردن ہر دکاندار سے اس کی منت کی کہ اذان ہو گئی ہے، چلو اللہ کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھیں، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی اور فلاح کی طرف چلیں۔ کسی نے میری بات نہ سنی، میں نے لوگوں سے بڑا کہا آؤ اس مشکل گھڑی میں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف تھا، کسی نے میری بات نہ سنی، میں بڑا رنجیدہ ہوا اور بازار سے روتا ہوا باہر آ گیا۔ بادشاہ نے ساتھ بٹھایا، تسلی تشفی دی، کہا چھوڑ یار اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ پھر اسی طرح ایک وقت گزرا تو بادشاہ سلامت کی سواری قبرستان سے گزری تو دیکھتے ہیں کہ آج وہ شخص پھر روتا ہوا نکلا۔ پوچھا آج کیا ہوا؟ کہا آج میں نے بڑی کوشش کی کہ پہلے تو میں نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کی اللہ سے صلح کروا دوں تو لوگوں میں سے کوئی نہ مانا، آج میں نے بڑی کوشش کی کہ اللہ کی لوگوں سے صلح کروا دوں تو آج اللہ نہ مانا، آج اللہ نہ مانا۔ لوگوں آج وقت ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جب کوئی مشکل وقت لے کے آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا ہر حالت میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ اس میں بھی بے حد بھلائیاں، اس کرونا وائرس میں بھی بے حد بھلائیاں پنہاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ دیکھنا جب کل ہمارا ملک ابھر کے سامنے آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ بڑا ہمت
بڑا باہمت ملک ہے، اس کے شہری بڑے باہمت ہیں. ہمت نہ ہارنا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یاد رکھنا قرآن کی آیت ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اس تنگی کے بعد جو آسانی آئے گی دنیا دیکھے گی اور آپ بھی دیکھیں گے. ہر دکھ کے بعد سکھ ہے. ہر رات کا دن ہے. ان قریب دن چڑھنے والا ہے، ان قریب. ابھی ہمارا ملک ابتدائی سٹیج میں ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ ابتدا ہی ہماری انتہا ہو جائے. آؤ میرے ساتھ سب مل کے دعا میں شامل ہو جاؤ. اس بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بارگاہ اس قدر عظیم ہے کہ اگر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو تو وہ بارگاہ دروازہ کھول ہی دیتی ہے. کھٹکھٹاتے رہو، کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے مایوسی کے دروازے بند کر دیے یہ کہہ کر میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. ہم تجھ سے مالک ہم تجھ سے نہ مایوس ہیں نہ نا امید ہیں. اللہ ہم تیری طرف تکتے ہی رہتے ہیں. تیرے کرم کے منتظر ہیں یا اللہ. اس انتہائی خطرناک اس جراثیم سے، اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ. ہمارے ملک کی سلامتی فرما، ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اس سے نجات عطا فرما. اللہ اپنی ساری مخلوق اور خلق کو اس سے نجات عطا فرما. اللہ سب پہ کرم فرما. جن گھروں میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے اللہ، جن گھروں میں راشن کا مسئلہ ہے ان کو راشن پہنچا. اللہ جہاں بیماریاں ان کو وہاں سے بیماریوں کو دور فرما. جہاں پریشانیاں مالک وہاں سے پریشانیوں کو دور فرما. میرے ساتھ جو لوگ دعا میں شامل ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، مالک سب کی مشکلیں آسان کر، مشکلیں حل کر. شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے مشکلیں امت مرحومہ کی آسان کر دے. مورے بے مایا کو ہمدوش سلیمہ کر دے یا اللہ. یا اللہ رحمت کر دے، اپنی مخلوق پہ کرم کر دے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ربی بجاہ النبی ازح الغمہ، یا ربی بجاہ النبی ازح الغمہ. یا نبی سلام